السلام علیکم ماما، آج آپ ہمیں بچوں کے الفضل سے لطائف پڑھ کر سنا دیں گی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پیارے بچوں، جی ضرور، میں آپ کو لطائف سنا دیتی ہوں۔ مجھے تو ان لطائف پر بہت ہنسی آتی ہے۔ اچھا چلیں، لیکن پہلے مجھے آپ یہ بتائیں کہ ان لطائف پر بچوں کا الفضل کا کیا چیلنج ہے؟ ہنسنا منع ہے۔ جی تو چلیں دیکھتے ہیں کہ آپ کو ہنسی آتی ہے کہ نہیں۔ تو چلیں پڑھتے ہیں۔ پہلا لطیفہ ہے، اب آرام ہے۔ ایک بیوقوف کہتا ہے، پرسوں میرا دوست کنویں میں گر گیا تھا، بہت چوٹ لگی اور بہت چیخ رہا تھا۔ تو دوست کہتا ہے، اب کیسا ہے وہ؟ تو بیوقوف کہتا ہے، اب ٹھیک ہے، کل سے کنویں میں سے آواز نہیں آ رہی، لگتا ہے آرام آ گیا ہے۔ وہ اتنا بیوقوف تھا کہ اس نے اپنے دوست کو کنویں سے نکالا ہی نہیں۔ جی بالکل۔ تو اگلا لطیفہ ہے، وقت کی اہمیت۔ جج، تم نے اس ڈاکٹر کی گھڑی کیوں چرائی جس نے تمہیں مفت دوا دی تھی؟ مفت کیا ہوتا ہے؟ فری میں، یعنی فری میں آپ کو اس نے میڈیسن دے دی تھی، تو آپ نے اس کی ڈاکٹر کی گھڑی کیوں چرائی؟ تو ملزم کہتا ہے، جناب ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ دوا ہر 4 گھنٹے بعد پینا، اور میرے پاس گھڑی نہیں تھی۔ اس نے اس ڈاکٹر کی جو ہے وہ گھڑی ہی چرا لی ٹائم دیکھنے کے لیے۔ سمجھ آ گئی ہے آپ کو؟ جی۔ اچھا، اگلا لطیفہ ہے، آدھا سامان۔ مالک مکان چور کو پکڑ کر کہتا ہے، بہتری اسی میں ہے کہ تم سارا سامان یہیں پر چھوڑ جاؤ۔ تو چور کہتا ہے، جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے، آدھا سامان تو آپ کے ہمسایوں کا ہے۔ کیا سمجھ لگی عشاء آپ کو؟ مطلب کہ وہ اپنے ہمسایوں سے ہی کچھ نہ کچھ بورو کرتا رہتا تھا۔ جی بالکل۔ جی تو اس کے بعد اگلا لطیفہ ہے، رول نمبر۔ ایک بوڑھا شخص خوف زدہ ہو کر بیمار ہو گیا۔ اس کے بیٹے نے پوچھا، کیا ہوا بابا جی؟ تو بوڑھا کہتا ہے، کل میرے کلاس فیلو کا انتقال ہو گیا ہے، یعنی وہ فوت ہو گیا ہے۔ تو بیٹا کہتا ہے، تو اس میں اتنا خوف زدہ ہونے کی کیا بات ہے؟ تو بوڑھے نے کہا، بیٹا اس کا رول نمبر 45 تھا اور میرا 46۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کا رول نمبر اگلا تھا، تو اس کو لگا کہ میری فوت ہونے کی باری بھی اگلی ہے۔ جی بالکل۔ اچھا جی، تو اگلا لطیفہ ہے، نیا ڈاکٹر۔ ایک مریض آپریشن تھیٹر سے بھاگ آیا، تو اس کے دوست نے پوچھا، کیوں بھاگے ہو؟ تو مریض نے کہا، آپریشن تھیٹر میں نرس مسلسل کہے جا رہی تھی کہ گھبراؤ نہیں، چھوٹا سا تو آپریشن ہے۔ تو دوست نے کہا، تو پھر کیا مسئلہ تھا تمہیں؟ تو مریض نے کہا، بھائی وہ مجھ سے نہیں، ڈاکٹر سے کہہ رہی تھی۔ وہ ڈاکٹر کو آپریشن نہیں کرنا آتا تھا، تو نرس ڈاکٹر کو کہہ رہی تھی کہ گھبراؤ نہیں، تو کیا کہتے ہیں، مریض اس سے ڈاکٹر ڈر کے بھاگا ہے۔ ڈر کے بھاگا۔ ہاں ڈاکٹر سے، کیونکہ اسے کچھ کرنا ہی نہیں آتا تھا۔ اچھا جی، اگلا لطیفہ ہے، ڈراپ سین۔ ایک صاحب کی عادت تھی کہ جو بھی لفظ پڑھتے اس پر فوری عمل کرتے، پھر آگے بڑھتے۔ اسی طرح پڑھتے جاتے اور عمل کرتے جاتے۔ ایک مرتبہ وہ بیمار ہو گئے۔ ڈاکٹر نے ایک پرچے پر دوائیں اور دوسرے پر کھانے سے متعلق ہدایات لکھ دیں۔ ان صاحب نے دوائیں لیں اور گھر آ گئے۔ گھر آ کر انہوں نے دوسرا پرچہ کھولا، اس پر سب سے اوپر لکھا تھا مرغی۔ وہ صاحب جلدی سے بازار گئے، مرغی لائے اور پکوا کر کھا لی۔ پھر انہوں نے دوسرا لفظ پڑھا، لکھا تھا بڑے جانور کا گوشت۔ وہ صاحب دوبارہ بازار گئے، گوشت خرید کر لائے اور شام کو کھا لیا۔ تیسری سطر میں لکھا تھا انڈا۔ انہوں نے کیا کیا ہوگا؟ بتاؤ۔ انڈا کھا لیا۔ ہاں، انہوں نے فوراً انڈا منگوا کر وہ بھی کھا لیا۔ اب انہوں نے آخری سطر پر نظر ڈالی تو وہاں لکھا تھا، ان تینوں چیزوں سے پرہیز لازمی ہے۔ انہوں نے پہلے پڑھا نہیں، اور پہلے وہ چیزیں جو لکھی ہوئی تھی وہ کھا لی، اور آخر میں دیکھا کہ ان تینوں چیزوں سے پرہیز لازمی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھے لگے آپ کو لطائف؟ جی۔ اور کون کون سا لطیفہ پسند آیا آپ کو؟ مجھے تو رول نمبر والا پسند ہے۔ اچھا، اور آپ کو؟ مجھے بیوقوف دوست والا۔ اچھا، بیوقوف دوست والا۔
مجھے ڈاکٹر والا، مجھے ڈراپ سین والا. ٹھیک ہے، سارے ہی ہنسنے والے تھے. تو یہ تھے آج کے لطائف.